بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ میری آواز میرے اپنے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بالکل کوئی نہیں۔ پھر بھی مجھے اپنے پاس کسی کے ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ رات بستر پر لیٹتے ہی یہ احساس مجھے جکڑ لیتا۔ ایسا لگتا جیسے کوئی میرے بالکل پاس لیٹا ہے، میری سانسیں لے رہا ہے۔ میں نے اس وہم سے نجات پانے کے لیے ایک دن سورہ جن کی تلاوت بھی کی، لیکن اس رات تو حد ہی ہو گئی۔ ایک حسین نہ نظر آنے والا وجود میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، اور آج پھر وہی ہو رہا تھا۔ کافی دنوں سے میری طبیعت ناساز تھی، لیکن میں توجہ نہیں دیتی تھی۔ میرے سر اور کندھوں پر ہر وقت ایک بوجھ سا رہتا، لیکن میں کام میں اس قدر مشغول رہتی کہ طبیعت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی تھی۔ یا شاید حالات نے مجھے مشین بنا دیا تھا، اور میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ آج بھی میں اسی پریشانی سے لیٹی ہوئی تھی۔ پھر سے وہی بوجھ محسوس ہوا تو سر میں ایک درد کی شدید لہر اٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اٹھتی کسی نے میرا سر پکڑ کر دبانا شروع کر دیا۔ میں ایک دم سے ڈر گئی۔ یہ وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، کیونکہ مجھے ایک عجیب سا ناقابل بیان سکون ملا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ میں ساری رات ڈرتی رہی، جس کی وجہ سے نیند بھی نہ آ سکی۔ صبح فجر کے بعد کچھ دیر سوئی، لیکن اٹھ کر کام کرنا تھا۔ سیٹھ صاحب کا آرڈر پورا کرنا تھا۔ صبح آنکھ کھولی تو سورج کی تپش میرے کچے آنگن میں رقص کر رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ ابا جان کا خیال آیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 9 بج رہے تھے۔ یا اللہ، آج تو میں بہت لیٹ ہو گئی۔ سیٹھ صاحب تو ابا جان کو کچا چبا جائیں گے۔ پہلے میں فجر کے وقت ہی اٹھ کر کام شروع کر دیتی تھی، تب بھی سیٹھ صاحب ابا کو ڈانٹتے تھے کہ لیٹ کر دیا، اور آج تو 9 بج چکے تھے۔ میں جلدی سے باہر آئی، لیکن یہ کیا، ابا وہاں موجود نہیں تھے، اور سارا سامان سمٹا ہوا تھا۔ مٹھائی اور سموسوں کے برتن خالی تھے۔ میں ابا کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئیں تو میں ان سے پوچھوں کہ آج کیا ہوا۔ میں سارا دن انتظار کرتی رہی، لیکن ابا نہ آئے۔ میرا نام ہنا ہے، اور یہ میری کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس پر شاید کوئی یقین نہ کرے، لیکن یہ اتنی ہی سچ ہے جتنا میرا وجود۔ ہم غریب لوگ تھے۔ میں اور میرے ابا ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتے تھے۔ میری ماں 12 سال پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، تب میں صرف 12 سال کی تھی۔ ابا نے مجھے ماں کی کمی کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتے تھے۔ میرے ابا سیٹھ کرامت علی کی مٹھائی کی دکان پر کام کرتے تھے۔ وہ شہر کے سب سے مشہور حلوائی تھے۔ ان کی دکان پر سموسے، مٹھائی، ہر چیز بنتی تھی۔ پہلے تو میرے ابا ہی یہ سارا کام کرتے تھے، لیکن جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میں نے اپنے باپ سے یہ ہنر لے لیا۔ مجھے پکوان کا شوق تھا، اور شاید میرے ہاتھ میں ذائقہ بھی تھا۔ اب میں اپنے باپ کے حصے کا سارا کام گھر میں کر دیتی تھی۔ میں صبح تڑکے اٹھ کر مٹھائیاں بناتی، سموسوں کا مسالہ تیار کرتی، اور ابا وہاں دکان پر سیل مین کا کام کرتے تھے۔ سخت گرمی میں مسلسل چولہے کے آگے بیٹھنے سے میرا رنگ مان پڑ چکا تھا، لیکن میں نے کبھی زبان پر شکوہ نہ آنے دیا۔ میں اپنے باپ کی بہت صابر بیٹی تھی۔ اب اکثر مجھے کام کرتا دیکھ کر کہتے، ہے نا پتر، بس کر دے، تیری عمر کیا ہے یہ سب کرنے کی؟ تیری سہیلیاں ہنستی کھیلتی ہیں اور تو چولہے میں جل رہی ہے۔ میں مسکرا کر کہتی، ابا، آپ کی بیٹی مضبوط ہے، اور آپ کو کام کرتا دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ آرام کریں، میں سنبھال لوں گی۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے اور دعائیں دیتے۔ وہ کہتے، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، تجھے شہریار کا سکھ دیکھنا نصیب کرے۔ شہریار کا نام سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، میرے گال شرم سے لال ہو جاتے۔ شہریار میرے تایا کا بیٹا تھا۔ میری ماں کے ہوتے ہی میری منگنی اس سے کر دی گئی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام سنا تھا۔ میں نے شروع سے ہی شہریار کو ہی دل میں بسایا تھا، لیکن حالات بدلے، وقت بدلا، اور ترجیحات بھی بدل گئیں۔ میں تو میٹرک پاس تھی، گاؤں کے اسکول سے جتنا پڑھ سکی پڑھ لیا، لیکن شہریار شہر پڑھنے چلا گیا۔ وہاں جا کر اس کی ترجیحات بھی بدل گئیں۔ وہ جب بھی چھٹیوں پر گاؤں آتا مجھ سے ملنے ضرور آتا، لیکن اس کی باتوں میں، اس کے انداز میں ایک شہری بنا گیا تھا۔ وہ میری سادگی کا مذاق اڑاتا، لیکن میں اس کی محبت میں اندھی تھی۔ مجھے اس کی ہر بات اچھی لگتی۔ ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ میں جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ ابا نے تایا جان سے بات کی کہ اب بچوں کی شادی کر دینی چاہیے۔
ताया जान ने तो हामी भर ली, लेकिन जब शहरयार से बात की गई तो उसने आंखें ही फेर ली। एक शाम अब्बा घर आए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। वो खामोशी से चरपाई पर बैठ गए। मैं उनके लिए पानी लाई। अब्बा, खैरियत तो है? आप परेशान लग रहे हैं। अब्बा ने गहरी सांस ली। बेटा, है ना, तुझसे एक बात करनी है। जी अब्बा, कहें। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे लगा कोई बुरी खबर है। अब्बा ने नजरें झुकाकर कहा, बेटा, शहरयार ने शादी से इनकार कर दिया है। ये सुनना था कि जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। क्या मतलब अब्बा? उसने इनकार कर दिया? क्यों? अब्बा ने कहा, वो कहता है कि वो किसी पढ़ी लिखी मॉडर्न औरत से ही शादी करेगा, गांव की किसी अनपढ़ लड़की से नहीं। मेरे कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू रमा थे। अब्बा मेरे पास बैठ गए। पुत्र, सब्र कर, शायद इसी में कोई बेहतरी हो। लेकिन मैं क्या सब्र करती। मेरा दिल मर गया था। मैं बिल्कुल टूट कर रह गई थी। मैंने शरीके हयात में हमेशा शहरयार को देखा था, लेकिन अब उसके मुंह मोड़ने पर मैं कुछ न कर सकी और बिल्कुल चुप होकर रह गई। मैंने रोना धोना बंद कर दिया। मैं एक जिंदा लाश बन गई। बस सारा दिन काम काम और काम। मेरे अब्बा मेरे दुख से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने मेरा ध्यान बटाने को मुझे काम पर लगा दिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुल रहे थे। कई महीने बीत गए। अब्बा ने बहुत दफ़ा मुझसे शादी की बात की, लेकिन मैं हर दफ़ा बात टाल जाती। मेरा दिल मुर्दा हो चुका था। मुझे अब किसी पर एतबार नहीं रहा था, लेकिन मेरा बाप कब तक ये टाल सकता था। उसने मुझे शादी के लिए आमादा करना शुरू कर दिया। एक दिन वो बहुत खुशी खुशी घर आए। है ना बेटा, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का शहर में काम करता है, अपना घर है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने बेदिली से कहा, अब्बा, मुझे शादी नहीं करनी। अब्बा ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं करनी? क्या सारी जिंदगी ऐसे गुजार देगी? मैं तेरा बाप हूं, मुझे तेरी फिक्र है। मैंने उनका गुस्सा पहली बार देखा था। मैं चुप हो गई। अगले ही दिन लड़के वाले मुझे देखने आ गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे लिए शहरयार को भूल लाना मुश्किल काम था, लेकिन बाप को कब तक इनकार करती, इसलिए मैं उनकी इज्जत की खातिर चुप कर गई। लड़के वालों को मैं पसंद आ गई और बात पक्की करने का कहकर चले गए। आज रात में उसी परेशानी में लिपटी हुई थी। गर्मी शदीद थी। मैं आसमान पर नजरें दौड़ाकर रोते हुए अपनी परेशानी का इजहार कर रही थी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? मैं शहरयार को कैसे भुला दूं? मैं किसी और के नाम का जोड़ा कैसे पहन लूं? मैं रोते रोते अपने लिए आसानियां मांग रही थी। तभी मेरे सर और कंधों पर वही बोझ लौट आया। मेरे सर में एक शदीद दर्द की लहर उठी। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उठती, किसी ने मेरा सर पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। मैं एकदम से डर गई। मैंने आंखें खोली। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन वो लम्स, वो हाथ हकीकी थे। ये मेरा वहम नहीं था। कोई था जो मेरे सर को दबा रहा था, और अजीब बात यह थी कि उसके दबाने से मुझे एक अजीब सा सुकून मिला था। मेरा दर्द कम हो रहा था, लेकिन मेरा खौफ बढ़ रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। वो हाथ कुछ देर मेरा सर दबाते रहे और फिर एहसास खत्म हो गया। मैं सारी रात खौफ से जागती रही। मुझे नींद ना आ सकी। मैंने फजर की नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, तब जाकर मेरी आंख लगी और मैं सो गई। और फिर मैं 9 बजे उठी और बाहर भागी कि आज अब्बा को सेठ साहब से बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन बाहर का मंजर देखकर मैं साकत रह गई। अब्बा वहां नहीं थे और सारा सामान सिमटा हुआ था, जैसे सारा काम हो चुका हो। मैं वहीं बैठकर अब्बा का इंतजार करने लगी। मेरा दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला था। आज जो कुछ हो रहा था वो मेरी समझ से बाहर था। मैं सारा दिन इंतजार करती रही, लेकिन अब्बा ना आए। शाम को अब्बा आए। वो बहुत खुश लग रहे थे। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। मैं भागकर उनके पास गई। अब्बा, कहाँ थे आप सारा दिन और सुबह? आज सुबह क्या हुआ था? अब्बा ने हंसते हुए मेरे सर पर हाथ फेरा। बेटा, आज लगता है तुम्हारी तबीयत खराब थी, जो तुम जल्दी मिठाई बनाकर सो गई थी। मैं हैरान होकर अब्बा की शक्ल देखने लगी। अब्बा, मैंने तो मिठाई बनाई ही नहीं, मैं तो सो रही थी। अब्बा ने कहका लगाया। कैसी बातें करती है पुत्र? तू नहीं बनाई तो क्या जिन्नात आकर बना गए थे? मैंने ही तुझे सुबह देखा था, तू काम खत्म करके सोई थी।
اس سے پہلے کہ میں بولتی ابا دوبارہ سے کہنے لگے، آج مٹھائی بہت لذیذ تھی، سیٹھ صاحب نے چکھی تھی اور انہیں بہت پسند آئی تھی، لگتا ہے کافی دل سے تم نے بنائی تھی، اور جلدی لے کر جانے پر سیٹھ صاحب بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ مٹھائی انعام میں دی ہے اور کہا ہے کہ ہنا بیٹی کو میرا سلام کہنا، اس کے ہاتھ میں جادو ہے۔ میں ابا کی باتیں سن کر ساکت رہ گئی۔ میرے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس لرزنے لگا۔ میں نے ان سے مزید کوئی بات نہ کی، لیکن میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ اگر میں نے مٹھائی نہیں بنائی تو کس نے بنائی؟ اور ابا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ کیا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یا رات کو میرے سر دبانے والا کوئی وہم نہیں تھا؟ کیا میرے گھر میں میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، کوئی جو نظر نہیں آتا لیکن میرا کام کر دیتا ہے؟ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا دل خوف سے لرزنے لگا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی، لیکن میرے دماغ میں سوالوں کا ایک طوفان برپا تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ طوفان میری زندگی کو کہاں لے جانے والا ہے۔ اس رات مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ میں جاگتی رہی، کان لگائے رکھا کہ شاید کوئی آہٹ ہو، کوئی سراغ ملے، لیکن وہاں مکمل سناٹا تھا۔ بس باہر جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ڈر رہی تھی، لیکن ایک عجیب سا تجسس بھی تھا۔ اگر یہ کوئی بھوت پریت ہوتا تو مجھے نقصان پہنچاتا، میرا سر کیوں دباتا، میرا کام کیوں کرتا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ کب فجر کی اذان ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے نماز پڑھی اور معمول کے مطابق کام کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے سوچا آج میں خود سارا کام کروں گی اور دیکھوں گی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن زندگی نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ میں کام کر ہی رہی تھی کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے چکر آیا اور میں وہیں گر پڑی۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ کتنا وقت گزرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی اور میرے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی تھیں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ابا میرے پاس بیٹھے پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ابا کیا ہوا تھا؟ ابا نے گہری سانس لی۔ پتر، تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں دکان سے واپس آیا تو تو صحن میں گری پڑی تھی اور سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ لگتا ہے تو بہت کمزور ہو گئی ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ابا، کام، سیٹھ صاحب کا آرڈر۔ ابا نے مجھے واپس لٹا دیا۔ پتر، کام کی فکر نہ کر، تو آرام کر۔ میں نے جلدی جلدی سب سمیٹ کر سیٹھ صاحب کو پہنچا دیا تھا۔ میں نے حیرت سے ابا کو دیکھا۔ ابا، آپ نے اکیلے سب کیسے کر لیا؟ ابا مسکرائے۔ بس پتر، اللہ نے مدد کر دی، تو فکر نہ کر۔ لیکن میں جانتی تھی یہ ابا نے نہیں کیا تھا، یہ اسی نے کیا تھا، اس نادیدہ قوت نے جو میری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ میرے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات کی تعداد بڑھنے لگی۔ کبھی میں تھک کر سو جاتی تو صبح سارا کام ہوا ملتا، کبھی کوئی چیز کم ہوتی تو وہ خود بخود پوری ہو جاتی۔ ابا سمجھتے تھے کہ میں بہت محنت کر رہی ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ سچ کیا ہے۔ میرا خوف اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، کیونکہ اس وجود نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ بس میری مدد کرتا تھا، میری تکلیف کم کرتا تھا۔ انہی دنوں ابا میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور کچھ فکر بھی۔ ہے نا بیٹا، وہ جو رشتہ آیا تھا وہ لوگ آج پھر آئے تھے، انہیں تو بہت پسند ہے اور وہ جلد از جلد یہ رشتہ پکا کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل پھر سے بجھ گیا۔ ابا، میں نے کہا تھا نا مجھے شادی نہیں کرنی۔ ابا نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھ بیٹا، کب تک ٹالے گی؟ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا نیک ہے، تیری زندگی سنور جائے گی۔ میں نے تلخی سے کہا، ابا، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ ابا نے نظریں جھکا لی۔ ہاں جانتا ہوں، وہ شہریار کا کزن ہے۔ لیکن بیٹا، اس میں اس لڑکی کا کیا قصور؟ وہ شہریار جیسا نہیں ہے، بہت سلجھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ابا، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں کبھی بھی اس کے آس پاس شادی نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ پتر، ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ اعتماد کے لوگ ہیں، میں نے انہیں زبان دے دی ہے، اور اچھا رشتہ ملنا آج کل بہت مشکل ہے۔ تو میری عزت کا سوال ہے بیٹا، صبر کر لے، اللہ بہتر کرے گا۔ میں ابا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، میں ان کی عزت کی خاطر چپ کر گئی۔ میں نے آنسو پیتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے ابا، جو آپ کی مرضی۔ رشتہ پکا ہو گیا، شادی کی تاریخ میں رکھ دی گئی، لیکن میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں پھر سے اسی اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ میرا دل
شہریار کو نہیں بھولا تھا اور اب اس کے ہی کزن سے میرا رشتہ یہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں سارا دن گمسم رہتی، میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، میری طبیعت پھر سے خراب رہنے لگی۔ ابا میری حالت دیکھتے اور کڑتے رہتے، لیکن وہ بھی مجبور تھے، وہ زبان دے چکے تھے۔ آج رات میری حالت بہت خراب تھی، میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، میں لیٹی ہوئی تھی اور آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں رو رو کر دعا کر رہی تھی، یا اللہ مجھے اس عذاب سے نکال لے، مجھے ہمت دے۔ تبھی مجھے اپنے پاس پھر سے کسی کے ہونے کا احساس ہوا، وہی مانوس خوشبو، وہی وجود۔ میں ڈر کر اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اٹھتی کسی نے میرے بالوں میں بہت نرمی سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ وہی سکون، وہی ٹھنڈک میرے وجود میں اترنے لگی، میرا درد کم ہونے لگا۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ آج میرے دل میں خوف نہیں تھا، صرف ایک التجا تھی۔ تبھی مجھے اپنے پاس ایک گہری مردانہ آواز سنائی دی، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا دشمن نہیں بلکہ میں تمہارا مددگار ہوں۔ میری آنکھیں ایک دم سے کھل گئیں، میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ کہاں ہو؟ آواز پھر آئی، میں یہی ہوں، تمہارے پاس۔ اور تبھی میرے بستر کے پاس اندھیرے میں ایک سایہ سا ابھرا۔ وہ سایہ واضح ہوتا گیا اور ایک وجود میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک آدمی تھا، اتنا حسین کہ میں نے آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا تھا۔ لمبا قد، روشن آنکھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بے حد پریشان ہو گئی۔ اگر ابا جاگ گئے تو وہ کیا سوچیں گے؟ نہ جانے یہ کون آدمی تھا اور کیسے اس کے گھر میں آ گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے گھر میں کیسے آئے؟ وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ کہنے لگا، میرا نام سیغم ہے اور میں ایک جنذات ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے آسان خطا ہو گئے۔ جنذات؟ میں نے خوف سے چیخنا چاہا، لیکن میری آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، ڈرو مت ہینا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی ایسی بات سن کر حیران رہ گئی۔ محبت اور مجھ سے؟ ایک جنذات؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بتایا، میں ایک دن یوں ہی یہاں سے گزر رہا تھا جب مجھے تمہاری روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم شہریار کے لیے رو رہی تھی، تم اللہ سے آسانیاں مانگ رہی تھی۔ تمہاری سادگی، تمہاری پاکیزگی میرے دل میں اتر گئی۔ میں اس دن سے یہی ہوں، تمہارے ساتھ۔ میں تمہیں ہر روز دیکھتا ہوں، میں تمہاری تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ اس دن جب تم درد سے بے حال تھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے تمہارا سر دبا دیا۔ جب تم کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی تو میں نے تمہارا کام مکمل کیا۔ میں تمہیں ہر دکھ سے بچانا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارا ہر کام کر دوں۔ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں سکتے کی حالت میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک جنذات مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیا کہوں، یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ میں سکتے کی حالت میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک جنذات مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیا کہوں، یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، جنات انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ زیغم کی آواز میں ایک اداسی سی گھل گئی، ہے نا؟ میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے ناقابل یقین ہے، لیکن محبت نہ انسان دیکھتی ہے نہ جن، وہ تو بس ہو جاتی ہے، اور مجھے تم سے ہو گئی ہے۔ میں نے تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو کب کا پہنچا چکا ہوتا۔ میں نے تو ہمیشہ تمہاری مدد کی ہے، تمہارا درد بانٹا ہے۔ کیا تم میری محبت پر یقین نہیں کرو گے؟ میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں۔ وہ وہیں کھڑا تھا، اس کی روشن آنکھوں میں سچائی تھی، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھو، تم جو بھی ہو، مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر میرے ابا نے تمہیں دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا، وہ کیا سوچیں گے؟ اور دوسری بات، میری شادی ہونے والی ہے، میں کسی اور سے منسوب ہوں۔
سیغم کے چہرے پر ایک لمحے کو غصہ آیا، لیکن اس نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ وہ رشتہ جس کے لیے تم راتوں کو روتی ہو، وہ شخص جس کا تصور ہی تمہارے لیے عذاب ہے، کیا تم سچ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اپنے دل سے پوچھو ہنا، کیا تم خوش ہو؟ اس کی بات میرے دل پر لگی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں بالکل خوش نہیں تھی۔ میں تو اس رشتے کو ایک عذاب سمجھ رہی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میری خاموشی دیکھ کر وہ نرمی سے بولا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں ہر رات تم سے ملنے آؤں گا۔ تم مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو، مجھے اپنا دوست سمجھو، شاید تم مجھے سمجھ سکو۔ اور یہ کہہ کر وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا میں تحلیل ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں دیر تک اس خالی جگہ کو گھورتی رہی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ کیا یہ واقعی سچ تھا؟ کیا ایک جنزال مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس رات کے بعد سیغم ہر رات آنے لگا۔ میں پہلے پہل تو اس سے بہت ڈرتی رہی۔ میں اس سے بات نہ کرتی، بس خاموش بیٹھی رہتی۔ وہ بھی مجھ پر کوئی دباؤ نہ ڈالتا۔ وہ بس آ کر میرے پاس بیٹھ جاتا اور مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا۔ وہ مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتاتا کہ وہ کیسے رہتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ دوسرے جنات جیسے نہیں ہیں، وہ انسانوں کی دنیا کو پسند کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی مسلسل تسلی دینے پر میری جھجک ختم ہونے لگی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ وہ واقعی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ سچ میں میرا خیر خواہ ہے۔ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے اپنے دکھ بتائے، شہریار کے بارے میں بتایا، اپنی ٹوٹی ہوئی منگنی اور اب اس نئی مصیبت کے بارے میں بتایا۔ وہ میری ساری باتیں بڑے سکون سے سنتا۔ وہ مجھے تسلی دیتا۔ وہ کہتا، ہے نا، تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں تمہیں اس عذاب سے نکال لوں گا۔ اس کی باتیں میرے لیے مرہم بن گئی۔ کوئی تو تھا جو مجھے سمجھتا تھا، جو میرے درد کو محسوس کرتا تھا۔ میں اب روز اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ رات کے وقت آتا، ہم گھنٹوں باتیں کرتے اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ کب صبح ہونے والی ہے۔ میں اب خوش خوش رہنے لگی تھی۔ میرے چہرے پر جو مردنی چھائی تھی وہ ختم ہونے لگی تھی۔ میرے ابا نے بھی یہ بات نوٹ کی۔ وہ میری اس تبدیلی پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید میں نے اس نئے رشتے کو قبول کر لیا ہے اور اسی وجہ سے میں خوش ہوں۔ وہ مجھ سے کہتے، دیکھا بیٹا، میں نہ کہتا تھا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو خوش ہے نا اس رشتے سے؟ میں ان کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میری اس خوشی کی وجہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنذات ہے۔ میں انہیں یہ سچ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ جیسے جیسے میری شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی، میری پریشانی بڑھنے لگی۔ ابا نے جہیز کا سامان بھی جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ میں سیغم سے کہتی، سیغم، اب کیا ہوگا؟ ابا تو شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، میں انہیں کیسے منع کروں؟ سیغم بھی پریشان ہو گیا۔ وہ کہتا تھا، ہے نا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ لیکن ایک رات جب میں بہت زیادہ رو رہی تھی تو سیغم نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا، ہے نا، اگر تمہاری شادی کسی اور سے ہو گئی تو میں تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ کسی اور کی ہو جائے۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو میں پھر کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا تم چلی جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس کے جانے کا تصور ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں اس کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ ایک طرف ابا کی عزت تھی، ان کا دیا ہوا پیار تھا، اور دوسری طرف سیغم تھا جس نے مجھے جینا سکھایا تھا، جس نے مجھے خوشی دی تھی۔ میں کس کو چنتی؟ میں ایک دو راہے پر کھڑی تھی جہاں دونوں راستے کانٹوں بھرے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ نہیں سیغم، نہیں، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم جانتے ہو میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں۔ تم مجھے اس سزا میں اکیلا چھوڑ دو گی؟ سیغم کے چہرے پر بھی تکلیف کے آثار تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی روشن آنکھوں میں کیسی اداسی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہے نا، میں جنذات ہوں، لیکن میں بھی دل رکھتا ہوں۔ میں ہر روز تمہیں یوں گھٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور جب تم کسی اور کی ہو جاؤ گی تو میرا یہاں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، یہ میری محبت کی توہین ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور مجھے میرے آنسوں اور میری تنہائی کے ساتھ اکیلا چھوڑ گیا۔ اگلے چند دن مجھ پر قیامت بن کر گزرے۔
سیغم نہیں آیا۔ وہ میری پکاروں کا، میرے آنسوں کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ کیا وہ سچ مچ مجھے چھوڑ گیا تھا؟ اس کے نہ ہونے کا احساس مجھے کھائے جا رہا تھا۔ میرے سر کا درد لوٹ آیا تھا۔ کندھوں پر وہی بوجھ محسوس ہونے لگا تھا جو سیغم کی موجودگی میں ختم ہو گیا تھا۔ گھر کا کام کاج مجھے پہاڑ جیسا لگنے لگا۔ وہ جادوئی مدد جو مجھے ملتی تھی اب بند ہو چکی تھی۔ میں پھر سے وہی تھکی ہاری ٹوٹی ہوئی ہنا بن گئی تھی۔ دوسری طرف ابا شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ کبھی میرے لیے کپڑے لاتے، کبھی چوڑیاں، اور میں ان چیزوں کو دیکھتی جیسے کوئی اپنا کفن دیکھ رہا ہو۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر ابا کو سب سچ بتا دوں، لیکن میں ان کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں ان کی عزت کو خاک میں نہیں ملا سکتی تھی۔ ایک شام ابا میرے پاس آ کر بیٹھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ پتر، تو دیکھنا تیری زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ لڑکا بہت نیک ہے، تجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ میں نے تیری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے دکھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں ان کی خوشی دیکھ کر اور بھی مر گئی۔ میں نے آنسو پیتے ہوئے کہا، ابا اگر میں خوش نہ ہوئی تو؟ ابا نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے پتر؟ میں نے سب دیکھ بھال لی ہے۔ تو میری بیٹی ہے، تیری خوشی سے بڑھ کر مجھے کیا عزیز ہے؟ بس تو میری لاج رکھ لینا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں ابا کی لاج رکھنے کے لیے اپنی زندگی کی بھیڑ چڑھانے والی تھی۔ شادی میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے۔ آج ابا شہریار کے تایا کو، یعنی اپنے بھائی کو اور لڑکے والوں کو شادی کا بلاوا دینے گئے ہوئے تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی قسمت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میرا دل مان نہیں رہا تھا۔ میں مصلی پر بیٹھی اور میں ٹوٹ کر روئی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ میں اس آگ میں نہیں جل سکتی، میں زیغم کو نہیں کھو سکتی۔ میں نے روتے روتے زیغم کو پکارا، زیغم واپس آ جاؤ، خدا کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں جانتی ہوں تم یہیں کہیں ہو، تم میری آواز سن رہے ہو، میری مدد کرو، میں مر جاؤں گی، میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ میں چیختی رہی، پکارتی رہی، اور پھر مجھے وہی مانوس خوشبو محسوس ہوئی، وہی ٹھنڈک میرے وجود میں اتری۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے آنکھیں کھولی، وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اداس تھا۔ کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا تھا نا میں نہیں آؤں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں اس کے قدموں میں گرنے والی تھی۔ مجھے معاف کر دو سیغم، لیکن میرے لیے کوئی راستہ نکالو۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز کانپ گئی، لیکن یہ سچ تھا۔ میں اس جن ذات کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ سیغم کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے مجھے اٹھا کر بستر پر بٹھایا۔ ہے نا؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں سیغم، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن میں ابا کو بھی دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں کیا کروں؟ وہ ابا کی عزت، ابا کی زبان میں کیا کروں؟ زیغم کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا، ہے نا، اگر تم میرا ساتھ دو تو ایک ہی راستہ ہے۔ کیا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ میں تمہارے ابا سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا؟ تم؟ لیکن کیسے؟ تم تو… اس نے میری بات کاٹی۔ ہاں، میں جن ذات ہوں، لیکن میں انسانی روپ دھار سکتا ہوں۔ میں کل ایک انسان بن کر تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے ابا سے تمہارا رشتہ مانگوں گا۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ کیا یہ ممکن تھا؟ لیکن اگر ابا نے انکار کر دیا تو؟ وہ تو زبان دے چکے ہیں۔ زیغم نے میرا ہاتھ تھاما۔ ہے نا، تمہیں اپنے ابا کو راضی کرنا ہوگا۔ تمہیں انہیں بتانا ہوگا کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ تمہیں انہیں بتانا ہوگا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ کیا تم یہ کر سکو گی؟ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف ابا کی عزت اور دوسری طرف میری محبت، میری زندگی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ ہاں زیغم، میں کروں گی۔ میں ابا سے بات کروں گی۔ میں انہیں سب سچ بتا دوں گی۔ میں انہیں کہوں گی کہ میں شہریار کے کزن سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں مر جاؤں گی لیکن یہ شادی نہیں کروں گی۔ زیغم کے چہرے پر ایک سکون سا آ گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر کل تیار رہنا، میں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں ساری رات جاگتی رہی۔ میں آنے والے طوفان کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ ابا ناشتہ کر رہے تھے۔
ان کا موڈ آج بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ سب لوگ شادی پر آنے کے لیے بہت خوش ہیں۔ میں ان کے پاس گئی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ابا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابا نے مجھے دیکھا۔ ہاں پتر، بول، کیا بات ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ابا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ ابا کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہے تو؟ ہوش میں تو ہے؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، ابا خدا کے لیے میری بات سنیں، میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں۔ آپ میری زندگی برباد کر دیں گے۔ میں شہریار کے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابا غصے سے کھڑے ہو گئے۔ چپ کر جا ہنا، میں نے زبان دے دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتی ہے۔ وہ چیخ رہے تھے، میں رو رہی تھی۔ ابا، میں مر جاؤں گی، میں زہر کھا لوں گی، لیکن یہ شادی نہیں کروں گی۔ میں اس گھر میں نہیں جی سکتی۔ ابا نے غصے سے ہاتھ اٹھایا، لیکن پھر رک گئے۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک بے بسی آ گئی۔ تو کیا چاہتی ہے؟ میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی ہاتھ سے نکل گئی؟ وہ چرپائی پر گر گئے۔ تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابا، میری خوشی کی خاطر، میری زندگی کی خاطر یہ رشتہ توڑ دیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے غصے سے مجھے گھورا۔ جا دیکھ کون ہے، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی در سے جھانکا اور میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ باہر ایک شخص کھڑا تھا، اتنا حسین، اتنا باروب، جیسے کوئی شہزادہ ہو۔ اس نے بہترین سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے سے ایک ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ دیکھنے والے کی نظریں خیرہ ہو جائیں۔ یہ زیغم تھا، انسانی روپ میں۔ ابا نے میرا رونا دھونا سن کر خود ہی غصے سے دروازہ کھولا۔ وہ سجنبی کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ نے؟ آپ کون ہیں؟ زیغم نے ابا کو بہت ادب سے سلام کیا اور پھر ایک ایسی گہری اور پروقار آواز میں بولا جس میں ایک عجیب سا جلال تھا۔ میرا نام زیغم ہے اور میں آپ کی بیٹی ہنا کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ ابا سکتے کی حالت میں اسے دیکھ رہے تھے اور میں دروازے کے پیچھے کانپ رہی تھی۔ میرے ابا، جنہوں نے ساری زندگی عزت اور اصولوں پر گزاری تھی، اس وقت ایک اجنبی کے سامنے کھڑے تھے جو ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا تھا، وہ بھی اس حالت میں جب ان کی بیٹی کی شادی کہیں اور طے تھی۔ ابا نے زیغم کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کا شاہانہ لباس، اس کا پروقار چہرہ اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ ابا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ان کا غصہ جو مجھ پر تھا اب حیرت اور بدگمانی میں بدل رہا تھا۔ انہوں نے بھاری آواز میں پوچھا، کون ہو تم میاں؟ اور تمہیں کیسے پتا کہ میری بیٹی کا نام ہنا ہے؟ تم میرے گھر کا رستہ کیسے جانتے ہو؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میری بیٹی کی شادی طے ہو چکی ہے؟ اس سے پہلے کہ زیغم جواب دیتا، میں دروازے کے پیچھے سے نکل آئی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر آج میں چپ رہی تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ ابا، میں نے کانپتی آواز میں کہا، ابا خدا کے لیے ان کی بات سن لیں۔ ابا نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک شدید طوفان تھا۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھے۔ تو یہ ہے وہ وجہ جس کی خاطر تو صبح سے میری عزت کا جنازہ نکال رہی ہے؟ تو اس غیر مرد کو جانتی ہے؟ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے نا؟ تو نے اپنے باپ کا مان توڑ دیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں ابا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ میری بات تو سنیں، میں مر جاؤں گی۔ میں اس رشتے کو، شہریار کے قتل والے رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا۔ یہ سن کر ابا کا غصہ جیسے ٹھنڈا پڑ گیا۔ ان کی جگہ ایک باپ کی بے بسی نے لے لی۔ وہ زیغم کو اور مجھے باری باری دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں شہریار کے کزن سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوں، اس لیے میں کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور ہماری زندگی میں کہاں سے آ گیا۔ زیغم نے بہت نرمی سے لیکن ایک مضبوط لہجے میں کہا، بزرگوار، میرا نام زیغم ہے اور میں ہنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک مشکل میں ہیں، لیکن آپ کی بیٹی اس طے شدہ رشتے سے خوش نہیں ہے۔ آپ باپ ہیں، آپ اپنی بیٹی کی خوشی نہیں چاہیں گے؟ ابا نے تلخی سے کہا، خوشی؟ تم مجھے خوشی کا مطلب سمجھاؤ گے؟ میں نے اپنی ساری زندگی اس کی خوشی کے لیے لگا دی
اور اس نے مجھے یہ صلہ دیا؟ میری زبان، میرا وعدہ، میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں انہیں کیا کہوں گا؟ سیغم نے کہا، آپ انہیں سچ بتا دیں کہ آپ کی بیٹی کی مرضی اس رشتے میں شامل نہیں تھی، اور اسلام بھی بیٹی کی مرضی کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ ایک مجبور باپ ہیں، اور میں ہنا کو وہ سب کچھ دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ابا سیغم کی باتیں سن کر حیران تھے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی طاقت تھی کہ ابا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پا رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی عام انسان سے نہیں بلکہ کسی بہت بڑی ہستی سے بات کر رہی ہیں۔ ابا نے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں موت اور زندگی کا سوال تھا۔ میں نے التجا بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ ابا، میری زندگی بچا لیں، میری خوشی کی خاطر اپنا وعدہ توڑ دیں۔ ابا کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک طرف ان کی برسوں کی عزت، ان کا بھائی، ان کا خاندان تھا، اور دوسری طرف ان کی اکلوتی بیٹی کی زندگی تھی جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میں ضدی ہوں۔ اگر میں نے کہہ دیا ہے کہ میں مر جاؤں گی تو میں کر گزروں گی۔ انہوں نے گہری تھکی ہوئی سانس لی اور سیغم کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، لیکن اگر میری بیٹی کی خوشی تمہیں سے وابستہ ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن ایک شرط پر۔ پہلے مجھے اپنے بھائی سے بات کرنی ہوگی، مجھے ان سے معافی مانگنی ہوگی، مجھے یہ رشتہ توڑنا ہوگا، اس کے بعد ہی میں تم سے کوئی بات کروں گا۔ سیغم نے احترام سے سر جھکا دیا۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے، آپ جب کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر اسی طرح پروقار انداز میں مڑا اور چلا گیا جیسے آیا تھا۔ ابا دیر تک اس کی پشت کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت نہیں بلکہ ایک مایوسی تھی۔ جا، اندر جا، تو نے آج مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اندر آ گئی، لیکن میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ابا کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا۔ اگلے دن ابا صبح سویرے اٹھے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ تیار ہوئے اور گھر سے نکل گئے۔ میں جانتی تھی وہ کہاں جا رہے تھے۔ وہ میرے تایا کے گھر جا رہے تھے، یہ رشتہ توڑنے، یہ خبر دینے۔ میں سارا دن مسلح پر بیٹھی روتی رہی۔ میں ابا کی سلامتی اور عزت کے لیے دعا کرتی رہی۔ شام کو جب ابا واپس آئے تو ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی جنگ ہار کر آئے ہوں۔ ان کی کمر جھک گئی تھی۔ وہ آتے ہی چرپائی پر گر گئے۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئی۔ ابا، کیا ہوا؟ ابا نے مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ جو تو چاہتی تھی وہ میں نے کر دیا۔ تیرے تایا نے مجھ سے سارے رشتے توڑ دیے ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ شہریار نے کہا کہ تیری بیٹی ضرور کسی کے ساتھ بھاگی ہوگی، تبھی تو نے عین وقت پر انکار کیا ہے۔ میں سب سن آیا۔ میں اپنی عزت کا جنازہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ بس اب تو خوش ہے نا؟ میں ابا کے قدموں میں گر گئی۔ میں ان کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ ابا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے مجرم ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ ابا نے کچھ نہیں کہا، بس چھت کو گھورتے رہے۔ کچھ دیر بعد ابا نے مجھے اٹھایا۔ بس اب رونا بند کر اور بلا اس کو جس کی خاطر تو نے مجھے ذلیل کروایا ہے۔ بلا اسے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ابا، وہ تو چلا گیا تھا۔ ابا نے غصے سے کہا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، تو نے ہی اسے بلایا تھا، تو ہی اسے واپس بلا۔ میں پریشان ہو گئی کہ میں سیغم کو کیسے بلاؤں، وہ تو خود ہی آتا تھا۔ میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایسا لگا جس سے وہ باہر ہی کھڑا تھا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ابا نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سیغم وہیں کھڑا تھا، اسی پروقار انداز میں۔ ابا اسے اندر لائے۔ انہوں نے اسے چرپائی پر بٹھایا۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ ابا نے سیغم سے کہا، دیکھو میاں، میں نے اپنی بیٹی کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ میں نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ اب میں تم سے تمہارے خاندان، تمہارے کام کاج کے بارے میں پوچھوں گا۔ تم کون ہو، کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ سیغم نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا اور پھر ابا سے مخاطب ہوا۔ بزرگوار، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، لیکن میرے پاس دولت کی کمی نہیں۔ میں آپ کی بیٹی کو رانی بنا کر رکھوں گا۔ میں اسے اس کچے مکان سے بہت دور ایک محل میں لے جاؤں گا۔ ابا اس کی باتیں سن کر حیران تھے۔ یہ کیسا آدمی تھا جو کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی خاندان نہیں؟
لیکن ابا تھک چکے تھے، وہ مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں صرف میری رخصتی کی فکر تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی امیر کبیر آدمی ہے جو میری سادگی پر مر مٹا ہے، اور چونکہ میرا پہلے سے ہی شہریار کی کزن سے شادی کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس اجنبی کو ہاں کر دی۔ ابا نے گہری سانس لی۔ دیکھو زیغم میاں، میں غریب آدمی ہوں، میری بیٹی نے دکھ کے سوا کچھ نہیں دیکھا، میں بس اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو کہ تم اسے خوش رکھو گے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں تمہاری باتوں پر اعتبار کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا، اگر میری بیٹی کی آنکھ میں میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری وجہ سے آنسو آیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زیغم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے ابا کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ فکر نہ کریں، ہینا میری ذمہ داری ہے، آج سے اس کا ہر آنسو میرا درد ہوگا، اس کی ہر خوشی میری زندگی ہوگی۔ ابا اس کے اس پر اعتماد لہجے سے مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں زیادہ دھوم دھام نہیں چاہتا، ویسے بھی میں اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میں سادگی سے نکاح کر کے تمہیں اپنی بیٹی سونپ دوں گا۔ زیغم نے کہا، مجھے منظور ہے، آپ جس دن کہیں گے میں نکاح کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ ابا نے کہا، پرسوں ہی نکاح ہوگا، اس سے زیادہ دیر میں نہیں کرنا چاہتا۔ زیغم نے سر جھکا دیا۔ جو آپ کا حکم۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جانے سے پہلے اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جیت تھی، ایک محبت تھی، اور میں دروازے کے پیچھے کھڑے اپنے آنسوں میں مسکرا رہی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ جو میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا تھا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ میں نے ایک انسان کو نہیں، ایک جن ذات کو چنا تھا، اور اس کی قیمت مجھے ابھی چکانی تھی۔ وہ قیمت اگلے 2 دن میں مجھ پر عیاں ہو گئی۔ وہ قیمت ابا کی خاموشی تھی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بس خالی خالی نظروں سے گھر کی دیواروں کو گھورتے رہتے۔ وہ گھر جہاں کبھی میری ماں کی ہنسی گونجتی تھی، جہاں انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، آج اسی گھر کی دیواریں انہیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھیں۔ ان کی عزت، ان کا مان، سب کچھ میری ضد کی بھیڑ چڑھ گیا تھا۔ میں ان کے پاس جاتی، ان کے پاؤں دباتی، ان کے لیے کھانا لاتی، لیکن وہ میری طرف دیکھتے تک نہیں، بس روکھا سا نوالہ لیتے اور پھر اس سے سوچ میں گم ہو جاتے۔ میں جانتی تھی وہ کیا سوچ رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کا، شہریار کے باپ کا رویہ سوچ رہے تھے۔ وہ ان کڑوی باتوں کو یاد کر رہے تھے جو انہیں میری وجہ سے سننی پڑی تھی۔ میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ ایک طرف میری محبت کی جیت کی خوشی تھی تو دوسری طرف اپنے باپ کو سال میں پہنچانے کا غم مجھے کھائے جا رہا تھا۔ میں نے زیغم سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ رات کو آیا، لیکن ابا کی موجودگی کی وجہ سے وہ مجھ سے ملنے کمرے میں نہیں آیا۔ وہ بس باہر سے مجھے تسلی دیتا رہا، ہینا صبر کرو، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ تمہارے ابا ابھی صدمے میں ہیں، لیکن جب وہ تمہیں خوش دیکھیں گے تو وہ سب بھول جائیں گے، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس کی باتوں سے مجھے حوصلہ ملتا، لیکن ابا کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر میرا سارا حوصلہ ٹوٹ جاتا۔ پرسوں کا دن آ گیا، میرے نکاح کا دن۔ گھر میں کوئی چہل پہل نہیں تھی، کوئی مہمان نہیں، کوئی ڈھولک نہیں، بس میں تھی اور میرے ابا کا ماتم کرتا وجود۔ میں نے صبح اٹھ کر گھر کا سارا کام کیا۔ آج میں نے مٹھائی نہیں بنائی، آج مجھے چولہے کے آگے نہیں بیٹھنا تھا۔ آج میری رخصتی تھی، لیکن کیسی رخصتی؟ میں نے اپنا وہی جوڑا پہن لیا جو ابا نے شہریار کے کزن کے لیے بنوایا تھا، ایک سرخ جوڑا جس پر ہلکا سا کام تھا۔ میں تیار ہو کر ابا کے پاس آئی۔ وہ چارپائی پر بیٹھے تھے، میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابا، مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، لیکن مجھے یقین ہے زیغم مجھے خوش رکھے گا۔ ابا نے پہلی بار میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ پتر، باپ کبھی اولاد سے ناراض نہیں ہوتا، وہ بس اس کی فکر کرتا ہے۔ میں نے تیری خوشی کے لیے اپنی عزت قربان کر دی، اب تو ہی میری لاج رکھنا۔ اس اجنبی کے ساتھ جا رہی ہے، اس کا گھر بسانا، کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، کیسا ہے، لیکن تو نے اسے چنا ہے، تو اب اس انتخاب کو نبھانا۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ باپ کی پگڑی کیا ہوتی ہے، اور میں نے اس پگڑی کو کتنا داغدار کر دیا تھا۔ دوپہر کے وقت مولوی صاحب آ گئے۔ ابا نے محلے کے 2 بزرگوں کو گواہ کے طور پر بلوا لیا تھا۔ وہ بھی حیران تھے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ ابھی تو شادی کہیں اور طے تھی، لیکن ابا نے کسی کو کوئی صفائی نہیں دی۔ وہ چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ زیغم آ گیا تھا۔ ابا نے دروازہ کھولا۔ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ اس نے سفید کڑھائی والا کرتا شلوار پہنا تھا اور اس کے چہرے پر ایک نور تھا۔ وہ اندر آیا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کے ڈبے اور پھلوں کی ٹوکریاں تھیں جو اس نے ابا کے سامنے رکھ دیں۔
ابا نے بس سر ہلایا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا، ہینا بی بی بنتے کیا آپ کو سیغم ولد؟ مولوی صاحب ایک لمحے کو رکے۔ انہوں نے سیغم کی طرف دیکھا۔ سیغم نے مسکرا کر کہا، ولدیت کی جگہ بس سیغم ہی لکھ دیں۔ مولوی صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو سیغم سے حق مہر؟ اس نے اتنی رقم بڑی لکھوائی تھی کہ مولوی صاحب کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ نکاح منظور ہے، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میرے آنسو میرے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ یہ خوشی کے تھے یا غم کے میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے ایک جنزات سے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد ابا نے سیغم کا ہاتھ پکڑا۔ میاں، میری بیٹی اب تمہاری امانت ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ سیغم نے ابا کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ میں ابا کے گلے لگ کر اتنا روئی کہ میری ہچکیاں بن گئی۔ ابا بھی رو رہے تھے، وہ مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ میں نے اس گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکالا جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ باہر گلی میں کوئی گاڑی نہیں تھی، کوئی ڈولی نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے سیغم کی طرف دیکھا، وہ مسکرایا۔ آؤ ہنا، اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ ہم گلی سے باہر نکل کر مین سڑک کی طرف چلنے لگے۔ میں نے مڑ کر اپنے گھر کو آخری بار دیکھا۔ ابا دروازے پر کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں۔ جیسے ہم سڑک کے کنارے پر پہنچے، سیغم نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آنکھیں بند کر لو ہنا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ ایک تیز ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی، میرا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا۔ یہ احساس صرف چند لمحوں کا تھا، پھر سیغم کی آواز آئی، آنکھیں کھولو ہنا، میں اپنی نئی دنیا میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور جو منظر میرے سامنے تھا میں اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ میں کسی محل کے سامنے کھڑی تھی، ایک ایسا محل جو میں نے صرف کہانیوں میں سنا تھا۔ وہ سنگ مرمر کا بنا تھا لیکن وہ سفید نہیں تھا، وہ چاند کی روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور باغ میں ایسے پھول تھے جو میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو رچی بسی تھی۔ یہ کہاں ہے سیغم؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے نا؟ اور آج سے یہ تمہارا گھر بھی ہے، یہ ہماری دنیا ہے۔ وہ مجھے محل کے اندر لے گیا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ حسین تھا۔ ہر طرف روشنی تھی لیکن کوئی بلب یا شمع نہیں تھی۔ دیواریں خود روشن تھیں۔ میں دنگ رہ گئی۔ میں ایک جنزات کے محل میں تھی۔ سیغم مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا جو میرے پرانے گھر سے بھی بڑا تھا۔ وہ پھولوں سے سجا تھا۔ سیغم نے مجھے بٹھایا، وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور بولا، کیسا لگا میرا گھر؟ میں نے کہا، یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سیغم نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہے نا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ آج سے تمہاری ہر تکلیف ختم، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہی سچائی، وہی محبت۔ میں اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے شہریار یاد آیا، وہی شہریار جس نے مجھے میری سادگی، میری غربت کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا۔ آج میں اس سے لاکھوں گنا بہتر جگہ پر تھی، ایک ایسے شخص کے پاس جو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ میرا دل شہریار کی یاد سے بالکل خالی ہو گیا۔ اس کے دیے ہوئے زخم بھر گئے تھے۔ سیغم کی محبت میرے لیے مرہم بن گئی تھی۔ میں شہریار کو بھول گئی، میں سب کچھ بھول گئی۔ مجھے بس سیغم یاد تھا اور اس کی محبت۔ میں نے ایک جنزات سے شادی کی تھی لیکن وہ کسی بھی انسان سے بڑھ کر تھا۔ اس نے میری ٹوٹی ہوئی ذات کو مکمل کر دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا تھا اور میں وہ جوا جیت گئی تھی۔ میں اب ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہنے لگی، ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔